مولا کائنات کہتے فرماتے ہیں اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے، ماؤں بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ خوف ہے، خوف ہے۔ ایک شخص کا غلام تھا، اسے کہا کہ تمہارا غلام جو ہے وہ چوری کرتا ہے۔ اس نے غلام کو بولا تھا تم تو کچھ بھی کرو، مجھے ایک سکہ چاہیے درہم کا ہر روز۔ کہا کہ تمہارا غلام چوری کرتا ہے۔ کہا کیا چوری کرتا ہے؟ کہتا ہے رات کو قبرستان میں کفن چوری کرتا ہے، تبھی تو تمہیں وہ سکہ دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے پیچھا کیا، رات کو گیا اپنے غلام، اس نے دیکھا کہ واقعی وہ قبرستان گیا، اس نے دیکھا کہ قبر کھدی پڑی ہے۔ اس قبر چلا گیا، اس کو اور یقین ہو گیا، لیکن یہ پیچھے ہٹ کر جب اس نے جا کر دیکھا تو وہ غلام اس قبر کے اندر خدا کی عبادت کر رہا ہے، سجدے میں گریا کر رہا ہے، اور ساری رات عبادت کرتا رہا، اور صبح اٹھا اور کہنے لگا پروردگار میں نے تیری عبادت کی ہے، تو مالک ہے، مگر میری دنیا کا جو میرا مولا ہے وہ مجھ سے ایک سکہ مانگے گا۔ کہتا اس کا کہنا یہ تھا، اس کے ہاتھ پہ سکہ آ گیا۔ وہ اپنے رب کی عبادت کرتا تھا، خدا خود اس کو دے دیتا تھا۔ عزیزان محترم، میں نے اپنی زندگی میں، آپ کو پتا ہے نا، انسان جب تک قیامت نہیں آئے گی انسان قبر یعنی عالم برزخ میں ہے، اور عالم برزخ میں معاملہ بڑا سخت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنا وقت گزار رہا ہوں اس عالم کے لیے۔ یا تو بولے میرا ایمان نہیں ہے، یا تو آپ بولے میرا ایمان نہیں ہے تو میں بات ہی نہیں کروں آپ سے، لیکن آپ بولے نہیں ایمان ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت تک ایک جگہ پہ رہنا ہے جہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، دفنا کر چل دیے، نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ عزیزان محترم، انسان جو دنیا میں کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مولا کہتے ہیں کہ مختلف اعمال ہیں تمہاری زندگی کے، رابطے ہیں زندگی کے جو تمہارے ساتھ مختلف مراحل تک ہیں۔ کہا پہلے یہ تمہارے دنیا کے معاملات ہیں سارے، خوب یہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو یہ معاملات سب ختم ہو جائیں گے۔ کہا دوسرے تمہاری اولاد ہے، یہ کب تک تمہارے ساتھ رہے گی؟ یہ تمہیں تمہارے قبر تک دفنانے تک تمہارے ساتھ رہے گی، اور یہ بھی چلی جائے گی۔ کہاں مگر ایک چیز ہے جو تمہارے ساتھ جائے گی، وہ ہے تمہارا عمل، وہ تمہارے ساتھ تا قیامت رہے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ وہ کون سا عمل لے کر ہم قبر میں جا رہے ہیں۔ اچھا لے کے جائیں گے تو قبر جو ہے وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ غلط لے گئے تو پھر جہنم کی وادیوں میں ایک کھڑکی ہے قبر۔ آپ کے سامنے اتنے لوگوں کو آپ نے دفنایا ہوگا اپنی زندگی میں، کبھی توجہ کی کھڑے ہو کے قبرستان میں؟ میں ایک دفعہ ایک دوست کی والدہ کے برل شب جمعہ ہے، اپنے بھی سب مرحومین، میرے مرحومین، سب کے مرحومین کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قبرستان گیا، والدہ کی ان کا انتقال ہو گیا تھا، میں فاتحہ پڑھنے ساتھ گیا، اچانک سے میں نے گردن گھومی پچھلی طرف تو دیکھا کچھ قبریں کھدی پڑی تھیں۔ ایک لمحہ اس قبر سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، کہا کہ بخاری صاحب ایک دن آپ نے بھی لیٹنا ہے۔ آپ یقین کریں میرے حالت خراب ہو گئی تھوڑی دیر کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خالی ہاتھ پایا، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ۔ کیا بات کروں گا قبر میں جا کے؟ میں کیا کر رہا ہوں میں اس دنیا کے اندر اس قبر کو روشن کرنے کے لیے؟
گھروں میں تو میں بڑی اچھی مہنگی لائٹیں لگا رہا ہوں، موبائل ہی مجھے اچھے چاہیے جس کی روشنی اچھی ہوں، کلر اچھے ہوں، کیمرے اچھے ہوں. ادھر کیا کام آئے گا؟ ادھر کون سی چیز کام آئے گی؟ عزیزان محترم خود سوچیں، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یتیم کی کفالت ایک ایسا کام ہے جو جہنم کی آگ کو کم کر دے گا، یاد رکھیے گا. آج ایک چیز لے کے جائیں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہر روز لے کے اٹھیں. سب تو نہیں کر سکتا، سب تو میں بھی نہیں کر سکتا جو گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، خدا کرے کہ عمل کروں، لیکن کوئی ایک چیز تو لے جاؤں. کہیں سے تو بولوں ہاں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ماننے والا تھا. کیوں ماننے والے تھے؟ کیونکہ یتیم کی کفالت کی، میں بھی یتیم کی کفالت کروں. کوئی کفالت کر دیں، کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دیں، کسی ایک بچے کے مہینے کا خرچہ دے دیں، کچھ نہیں تو اس کو یونیفارم دیں. عزیزان محترم لوگ بڑی قسمہ پرسی میں دنیا میں رہ رہے ہیں. کیونکہ میں ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھتا ہوں صبح شام میں، مجھے محسوس نہیں ہوتا، درد کو محسوس کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم یہ بدھسٹ جو تھا، یہ جو بدھسٹ مذہب ہے کہ جو اس ٹائم دنیا میں جو ہے وہ اسپرچول اور بہت جو ہے وہ میڈیٹیشن کے لیے لوگ اس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں، یہ خود ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، محل میں رہتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں باہر. ایک دن ایسے غلطی سے باہر چلا گیا، اس نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے، اس نے بولا یہ کیا ہے؟ بولا بندہ مر گیا، اسے پتہ نہیں تھا موت کیا ہوتی ہے. وہ آگے کیا دیکھا، کچھ لوگ غربت کی حالت میں نہیں، اس نے یہ کیا ہے؟ کہا کہ لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں، مفلسی میں، یعنی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے. اس نے چھوڑ دیا سب کچھ. اس نے کہا کہ جب تک یہ درد نہیں دیکھے گا انسان تو پھر کرے گا کیسے؟ دردوں کو پہچاننا ضروری ہے. تبھی تو وہ بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے، اور جو ان کے بہرحال مذہب میں ہے وہ نروانا پہ پہنچ گیا. عزیزان محترم ہمارے پاس تو صبح شام کمال تک پہنچنے کے لیے چیزیں ہیں. ہمیں اسلام نہیں کہتا کہ تم ایک کنارے پر کونے پر بیٹھ جاؤ، تسبیحاں پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو. نہیں، معاشرے میں رہو، ضرورت پوری کرو اگلے کی، حلال رزق کماؤ، گفتگو صحیح کرو، اخلاق صحیح کرو، محنت کرو، اسی سے کمال پہ جاؤ گے. اگر تنہائی کے گوشے میں بیٹھنا کمال ہوتا تو میرا رسول غار حرا سے نیچے نہ اترتا.